ٹھیک ہے. معزز تمام اسٹوڈنٹس، ٹیچرس اور اساتذہ کرام، اور بالخصوص مسٹر فاروق رضا التجانی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں شیخ اسلامی سینٹر میں. اور محترم ڈاکٹر میڈم آمدہ کریں، بہت شکریہ اور کہ آپ لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کی. میں شروع کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام سے، اور میں خلت کے لیے بلانا چاہوں گا، مدعو کرنا چاہوں گا عمار صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہمیں چند آیات کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ أين المفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق اللہ العظیم. یہ محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے،
मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुsul है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है, वशम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है, आलम को दिया, आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह नातिया कलाम पेश करने के लिए। और जब तक हमारे और स्पीकर एक और गेस्ट आ रहे हैं, तो जब तक मैं साइंस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी चंद नातिया कलाम आपकी खिदमत में पेश करें। जज़ाकल्लाह। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ में उनसा चेहरा है नहे अंदाज भी कोई, अभी तक सर चल वो आप सके ना यूट्यूब में जाए डॉक्टर बयान ट्यून लिखे, कोई नहीं रखी है यूट्यूब पे कुदरत डॉक्टर बयान ने ट्यून लिखे मेरे आप। आका कहीं तुझ में जो चाहा आपने मौला, वो रखा है सभी तुझ में। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। बदी का डोर था हर सू, जहालत की घटाएं थी, फसादो जुल्म से चारों तरफ फैली हवाएं थी। खुदा के हुक्म से ना आशना मक्के की बस्ती थी, खुदा के हुक्म से ना आशना मक्के की बस्ती थी। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। दरिश जो थी बुराई थी, सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब अपना पैगंबर उनमें भेजा, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मैं बुलाना चाहूँगा, मदू करना चाहूँगा हमारे स्पीकर मिस्टर फारूक रजा अल्तिजानी साहब को, जिसके लिए आज हमने ये सेमिनार छोटा सा रखा है कि वो आए, और जो इनका टाइटल था न्यूक्लियर विंटर एंड कुरानिक प्रोफेसी, इसके ऊपर आप लोग हम सबको इनलाइटन करें और हम सबको इसके बारे में बताएं। मैं दावत देना चाहता हूँ
फालूक रजा रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद अल-फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ना नस्रुल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिल अज़ीम। अम्मा बअद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की ये नशिस्त आपके लिए बहुत अहम है। मेरी ये चंद बातें अगर आप उस पर गौर फिक्र करेंगे तो उसमें कई पहलू खुलेंगे। एक तो ये है कि आने वाले हालात के लिए आपको आगाही भी होगी और दूसरी तरफ आपके लिए रिसर्च का भी एक दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है एक्सट्रोलॉजी, जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, यानी इल्म अस्सा व अलामात अस्सा, क़यामत के हवाले से बताई जाने वाली वाक़यात और हालात के मुतालिक हम रिसर्च करते हैं। और ये रिसर्च जो है इस तरीके से नहीं है कि चंद तफासिर को पढ़ लेना या हदीस के तर्जुमों को समझ लेना काफ़ी हो, नहीं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए आपको साइंस का मुताला करना लाजमी है। और ये मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरा जो तजुर्बा है इस इल्म के मुताबिक, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मौजू है कि इसमें एक से ज़्यादा मज़ामीन जमा है। खुद मेरी किताब में तकरीबन 50 से ज़्यादा मज़ामीन का यानी उस पर मुताला मुझे करना पड़ा, जब जाके मैं किसी नतीजे पे पहुँचा। और वो तकरीबन मुझे कोई 22 साल लगे इन मज़ामीन को समझने में और पढ़ने में। काफ़ी लंबा अरसा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये भी शरह सदर इनाम है अल्लाह की तरफ से। मेरे अपनी ज़ाती तौर से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अब ये जो मैं जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर विंटर, ये एक सब्जेक्ट है उन तमाम दिगर मज़ामीन के अलावा जो इल्म अस्सा व अलामात अस्सा से ताल्लुक़ रखती है। हम इस सब्जेक्ट में क्यों इसको बात करना, यानी मैंने इसको अहमियत दी और यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। आपसे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट में सेमिनार कर चुका हूँ। फिर कराची यूनिवर्सिटी में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने लेक्चर दे चुका हूँ। NID यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब कल ही हमने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया और काफ़ी उसको जो है ना प्रेज़ाई हासिल हुई। जो वहाँ असातिज़ा प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम मज़ीद इस पर जो है ना एक नशिस्त रखेंगे, और इसमें क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि इस पर मज़ीद गौर किया जाए। बेसिकली एज अ मुसलमान हमें सबको यकीन है कि एक दिन इस दुनिया का ख़ात्मा होना है, ये तो हमारी अटल बात। और चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे हम सबका ईमान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई दीन, कोई शरी किताब, कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दे के गए वो सबसे आखिरी। हमें कुरान और हदीस जो है वो इस सब यानी हमारा जो है असल मसदर समझने का हर हालात को वो है कुरान हदीस। उसके साथ जो है हम फिर साइंस को जोड़ते हैं अगर किसी सब्जेक्ट पे बात करना हो, तो ताकि हमें समझ में आए कि हम वाकई दुरुस्त नतीजा अखज़ कर रहे हैं या महज हमारी गुमान है या खाम ख्याली। बहरहाल न्यूक्लियर विंटर जो है ये एक लफ्ज़ है, और इसका वैसे तो बहुत पहले से कुछ 100 साल से ऊपर इसको अखज़ किया गया। एक वाल्कोनों से जो है किसी जजीरे पे एक वाल्कोनो फटा और वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री पे चला गया था और बिल्कुल अंधेरा छा गया था। तो साइंसदानों ने वहाँ से जो है यानी न्यूक्लियर विंटर का जो है ना कॉन्सेप्ट ईजाद किया। लेकिन इस न्यूक्लियर विंटर को ज़्यादा पेज़राई हासिल हुई जब 1983 के अंदर डॉक्टर कार्ल सागा और डॉक्टर ब्रायन टून की टीम ने, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोस्ट न्यूक्लियर वार एरा पर जो है एक रिसर्च पेपर शाये की। और वो बड़ा यानी उसमें उसने वो उस हालात को यानी सामने रखा, उसकी मतलब एक तरह की तस्वीर कशी की कि न्यूक्लियर जंग के बाद दुनिया के कैसे हालात होंगे।
اور وہ جو منظر کشی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور اسی منظر کشی کو جو ہے ہم نے قرآن کی بعض آیات اور پھر حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی، تو ہمیں وہ بات بالکل درست لگی۔ گویا 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وعید دے دی ہے انسانوں کو، اس کا اعتراف آج سائنس کر رہا ہے کہ ہاں ایسا ہی سب کچھ ہوگا جیسا کہ قرآن نے بتایا۔ تو ہے کہ ڈاکٹر ٹیون اور ڈاکٹر کارل ساگا کوئی مسلمان تو نہیں ہے، نہ انہوں نے قرآن و حدیث پڑھی ہے، لیکن ان کا اعتراف جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے، اور ہم مسلمانوں کی کتاب کا یعنی قرآن کی ایک طریقے سے فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر نیوکلیر جنگ ہو جائے تو دنیا میں آسمان پہ کالے بادل چھا جائیں گے، اس جنگ کی وجہ سے جو دھماکے سے اٹھتا ہوا جو دھواں ہوگا، اور دنیا میں جو تباہی کی وجہ سے جو اٹھتا ہوا دھواں اور کاجل جو ہے، وہ آسمان کے ایک طبقے جو اوزون کے اوپر ایک طبقہ جسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں، اسٹریٹوسفیئر، وہاں پہ وہ جو ہے چھا جائیں گے، اور وہ سورج کی روشنی کو جو ہے نا زمین پہ آنے سے روک دیں گے۔ ایسی صورت میں دنیا میں گلوبلی جو ہے -30 سے 40 ڈگری جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر چلا جائے گا، مائنس، یعنی آپ بالکل فریزنگ ایریا میں آ جائیں گے، آپ کوئی چیز اگا نہیں سکیں گے، اور یہ کنٹینیوسلی کئی ڈیکیڈز پہ جو ہے نا یہ سلسلہ ہوگا۔ اب ڈاکٹر برائن ٹیون نے اس کی ظاہر سی بات ہے حوالات جو فزکس سے اور کیمسٹری سے رکھتے تھے، کیمسٹری سے، تو انہوں نے اس چیزوں کو بیان کیا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف میں سورۃ دخان جو اس کے متعلق ایک باقاعدہ آیت ہے، سورۃ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا اور 11 میں، فَاتَّقُوا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے یا دیکھتے رہ جائیے کہ اس دن جب آسمان پہ بادل یعنی دخان، اسموک آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئرلی کی، یخشی الناس ھذا عذاب علیم، یخشی الناس یعنی ایک لوگوں کو کور اپ کر لے گا، لوگوں پہ چھا جائے گا، اور یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب کی جو صورت ہے وہ فریزنگ کی صورت میں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ماحول ہوگا وہ چونکہ نیوکلیر جنگ ہوگی، ذہن میں رکھیں کہ نیوکلیر جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے۔ اس کی ایک تصویر کشی صرف اتنی کر لیں کہ 1961 کے اندر جو اپنے اس زمانے میں سوویت یونین ایک کنٹری ہوا تھا، آج نہیں ہے، اس کے بدلے میں جو اپنا رشیا ہے اس کی ریاستیں تھی، اور دیگر ریاستوں کو ملا کے ایک بہت بڑی کنٹری تھی جسے کہتے تھے سوویت یونین، کمیونسٹ کنٹری تھی۔ تو انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا ہائیڈروجن بم کا، جس کا انہوں نے ٹسار بمبا کے نام سے یعنی اس کا نام رکھا تھا ٹسار بمبا۔ اب اس بم کا صرف ایک تجربہ جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ دنیا جو ہے نا دہل گئی کہ اگر انسان اسے استعمال کر لے۔ یہ آج سے 63 سال پرانی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 63 سال پرانی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں آج انسان بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتا ہے، اس کا آج کا تصور بھی نہیں۔ تو اس نے تقریباً آسمان تک جو پلر قائم کیا جنگ کی، اور جو ہم نے دھماکے کی، تو وہ تقریباً 96 یا 97 کلومیٹر تک تھا، اور اس کا مشروم جو ہے وہ بھی تقریباً 70 کلومیٹر سے اوپر سے تھا، نیچے جو جال تھا وہ بھی تقریباً 70 کلومیٹر سے اوپر تک تھا، یعنی صرف ایک بم کا تجربہ۔ اور 800 کلومیٹر دور سے وہ دھواں، اس کا جو نکلتا ہوا جو دھواں ہے یا جیسے سے وہ دیکھا جا سکتا تھا۔ 1000 کلومیٹر دور سے اس کی جو ہے نا چمک کو، جو دھماکے کی چمک تھی، دیکھی گئی تھی، اور دنیا میں 3 مرتبہ اس کی جو گردش ہے، اس کی جو لہروں نے جو گردش کی وہ 3 مرتبہ گردش کی تھی۔
تو صورتحال صرف ایک بم کی اتنی گمبھیر تھی. یہ 1961 کی صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہوں. 63 سال کے بعد حال ہی میں شام میں اسرائیل نے یہ کوفوم بم ہے ایک بہت چھوٹا سا جو ہے نا حملہ کیا، یعنی نیوکلر حملہ تھا، وہ بھی نیوکلر بم کا ہی حملہ تھا لیکن بہت چھوٹے پیمانے پہ تھا. یعنی اتنے چھوٹے پیمانے تھا لیکن اس کے باوجود اس کی ریڈیشن جو ہے سائپرس تک بھی پہنچی ہے. سائپرس جو ایک جزیرہ ہے تقریباً کئی کلومیٹر دور، اور انہوں نے بہت چھوٹے پیمانے پہ یہ تجربہ کیا. گویا انسان اس وقت جس طاقت کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ بہت مہلک ہتھیار ہے، اور وہ انسان کی تباہی کا سبب، ابتدائی سبب وہی ہوگا. تو یہ قرآن و حدیث ہمیں اس طرح استدلال کرتے ہیں. اب اس نیوکلیر جنگ کی صورت میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دھواں چھا جائیں گا آسمان پہ، بادل چھا جائیں گے، فریزر ہو جائیں گا، سورج کی روشنی نہیں آئیں گی تو آپ اندھیرے میں چلے جائیں گے. اور اس اندھیرے کو سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اے حبیب، یعنی آپ پناہ مانگے اس اندھیری سے جب وہ چھا جائیں. اسی آیت کی تفسیر میں امام بغوی ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ کھڑے تھے. بی بی عائشہ فرماتی کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرف تھا اور آپ فرما رہے تھے اے عائشہ اس رات سے، اس اندھیری سے پناہ مانگو کہ وہ چھا جائے. تو گویا ایک وعید ہے اللہ کی طرف سے آنے والے دور میں کہ وہ ایک ایسی تباہی آ رہی ہے جس میں انسانوں کو، یعنی انسان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اچھا، اب یہاں تک تو صرف سائنسدانوں نے بیان کیا ہے کہ ایک تباہی جب آئیں گی تو اس میں ایک نیوکلر ونٹر ہوگا، اور وہ یہاں تک بس بیان کرتے ہیں کہ وہ اسموک جو آسمان پہ رہے گا وہ کہیں دہائی تک رہے گا. ڈاکٹر بیان ٹیون نے 3 دہائیاں بھی گنی، یعنی 30 سال کا عرصہ بھی انہوں نے کیلکولیٹ کیا. لیکن میری نزدیک ان کی یہ ریسرچ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ میں قرآن سے مطالعہ کرتا ہوں اور قرآن نے ایک اور وعید بھی بتائی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کی یہ ریسرچ انکمپلیٹ ہے. آگے اس سے بھیانک کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ سے بیان کروں گا. لیکن یہاں ہم تھوڑی سی اور بات کا اضافہ کروں. جب ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں، ایسٹرولوجی کو خاص طور پہ، علم الساعہ علامات الساعہ، اور دور فتن کی طرف جاتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیں بالکل کلیئرلی ملتی ہے. یعنی انالائزنگ کرنے کے بعد حدیث کو، ان آیات کو، حالات کو انالائز کرتے تو 3 چیزیں ہمیں کلیئر ملتی. ایک، ڈیموگرافیکل جو ہے نا، یعنی آبادی کے طور پہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، یہ بالکل کلیئر ہے. آج دنیا 7 سے 8 ارب کی تقریباً پاپولیشن ہے، لیکن اگر آپ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں جو دور فتن سے تعلق رکھتے تو آپ کو یہ لگے گا کہ شاید یہ تعداد ہزاروں میں یا سینکڑوں میں، اتنی کم تعداد ہے. فار ایگزامپل میں وہ حدیث بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری میں آئیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے تو آپ کو، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وحی کرے گا کہ اب میرے ایسے بندے نکل رہے ہیں جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا ہے، تو تم میرے بندوں کو لے کے کوئی دور پہ چلے جاؤ، وہاں چھپ جاؤ. تو گویا ہمارے ذہن میں سوال تو خود بخود آتا ہے کہ کوئی دور پہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں تو جا ہی نہیں سکتے. مسلمان تو آج اس وقت 1.25 ارب ہے، تو 1.25 ارب لوگ تو کوئی دور پہ نہیں جا کے چھپ سکتے، تو معقول بات نہیں ہے. تو گویا مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر تعداد سینکڑوں میں آ جائے گی، یعنی اتنی کم تعداد میں، کیونکہ دنیا کا خاتمہ تو ہونا ہے. دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام واقعات ایک جغرافی حدود میں، یعنی آپ 7 بر اعظم ہیں اس وقت دنیا کی، لیکن جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں ان حدیثوں کا تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ واقعات جو اس وقت دنیا 7 بر اعظم ہے، یہ وہ بر اعظم نہیں رہ رہے، یعنی وہاں لوگوں کی کوئی آبادی ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی مجھے خراسان کا ایریا ملتا ہے، ہندوستان کا ایریا ملتا ہے، ایران مل جاتا ہے، مصر مل جاتا ہے، پیرا مڈیلی سے ملتا ہے، اور قسطنطنیہ جسے آج کا انقرہ کہا جاتا ہے مل جاتا ہے، اور وہ علاقے یورپ کے اندر جہاں پہ زیتون کے درخت اگتے ہیں.
کیونکہ مسلمانوں کی ایک جنگ ہوگی عیسائیوں کے ساتھ جسے ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمان جو ہے جب فتوحات پا لیں گے، یعنی جب ان پہ فتح کر لیں گے، تو حدیث میں یہ آیا کہ اپنی تلواریں جو ہے وہ زیتون کی درخت پہ لٹکائیں گے، تو پیچھے سے آواز آئیں گی کہ اب دجال تمہارے خاندان میں یا تمہارے اہل میں نکل آیا ہے. تو زیتون کے جو درخت ہے یورپ کے اندر، اسپین میں، اٹالیا میں اور پرتگیز کے ایریے میں، یعنی ان ایریوں میں، نہ وہ ڈش اپنا ڈینش ایریا میں ڈیوش جسے کہتے ہیں، نہ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہے، نہ اوپر کوئی بالائی روس کا ایریا ہے اس میں زیتون اگتا ہے، نہ انگلینڈ کے سائڈ میں زیتون کی طرف اگتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جغرافی طور پہ محدود علاقے ہوں گے جہاں پہ ڈاکٹر الفت آ گئے. ہمیں ان کو پہلے دینا چاہیے تھا حضرت. معذرت چاہتے ہیں آپ سے، پہلے ہم سے شروع. اچھا، زیتون کے درخت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محدود علاقوں میں جو ہے نا ہماری یہ جو تمام واقعات ہے وہ ہوں گے. اچھا، اب تیسری چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے. یعنی میں ان احادیث کو انالائز کرنے کے بعد یہ بات نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ تین چیز میرے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ سول ماڈرنائزیشن جو ہے بالکل نہیں ہے، ڈیموگرافیکل بالکل ڈیکریزنگ کے اندر ہے، ڈیموگرافیکل چینجنگ یعنی پاپولیشن بالکل ڈیکریزنگ میں ہے، اور جغرافیکل حدود بالکل محدود ہو گئے ہیں، رات برازوں میں نہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا ایک ریسرچر کے ذہن میں کہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں بس حدیثیں کم پہنچی ہیں، یا ہمیں کچھ بتا رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دیگر علامتوں کا جو ذکر آتا ہے خاص طور پہ سورۃ زکان کے اندر یہ بات کی گئی ہے، اور جو ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کی سند پہ کوئی جرح نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم قوتیں آپس میں ایک عظیم جنگ نہ کر لیں اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا. اچھا، یہ حدیث کی تشریح ایک تو میں نے عموماً تشریح رکھی ہے، لیکن ایک اور تشریح میرے سامنے آئی ہے، وہ دعواہما واحدہ کے متعلق، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. اب ایک صورتحال تو ہم نے یہ بیان کر لی کہ جنگ کی صورت میں، نیوکلر جنگ کی صورت میں دخان اٹھے گا آسمان پہ، یعنی کالے بادل چلے جائیں گے. اور وہ ڈاکٹر برانٹون نے اپنی 2007 کی ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ آن دا گراؤنڈ زیرو 5 ارب لوگ مر جائیں گے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں. اور اس اسٹیٹمنٹ کو ایک امریکن جرنلسٹ ہے اینی جیکبسن، اس نے اپنی کتاب نیوکلر وار سیناریو میں اس کو بیان کیا ہے. میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ سمجھیں کہ حدیث میں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاپولیشن کی ڈیکریزنگ، یہاں سائنس اس کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے. سائنس اس کو ایک بتا رہا ہے کہ اگر نیوکلر جنگ ہوئی تو اس حالت میں، اور وہاں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک عظیم جنگ ضرور ہوگی، متفقہ علیہ حدیث. عظیم جنگ سے مراد یہی ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل رہی، نہ ماضی میں نہ آگے. اور نیوکلر جنگ ایسی ہے کہ جس کی نظیر نہ ماضی میں ہے، اور اگر ہوگی تو مستقبل میں نہیں مل رہی ہے، بات ہی ختم. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ ان کی ریسرچ پوری نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے جو چیز کی ہمیں حوالہ ملتا ہے اس کو پھر میں، یہاں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں نے ایک تھیوری بنائی ہے، اس کو ان کے سامنے بھی پیش کیا. آپ انشاءاللہ اس کو آگے بیان کر لیں گے، یا اتفاق کریں گے یا انکار کریں گے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے جینس شخصیت ہے. ڈاکٹر کارل ساگر اور برانٹین کی تھیوری تو صرف اسموک تک تھی. آگے کیا ہے؟ آگے کی صورتحال ہمیں قرآن شریف سے، سورۃ ملک سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو، یہ آسمان پہ تب ایمان لے آؤں گے جب تم کو اوپر سے وہ پتھر برسائے گا، پھر تمہیں پتا چلے گا اس کی نظیر، یعنی اس کی وارننگ کیا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا تمور، آمنتم من فی السماء ویرسل علیکم حاسبا، حاسبات پتھر کو کہتے ہیں. فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس کی نذیر کیسی. آسمان پہ پتھر برسانے کا مطلب تو کیا میٹیور آئیں گے، یعنی آسمان پہ شہاب ثاقب آ کے گریں گے.
ہزاروں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے زمین پہ ایسا ایک آدھا شہاب سے قبل، یعنی وہ کوئی اسٹروٹ آ کے گرا تھا اور زمین کی جو ہے نا بالکل تبدیلی آ گئی تھی، یا مجموعی طور پہ اس اسموک کے نتیجے میں وہ پتھر آئیں گے. اور وہ کیسے کہ اسٹریٹوسفیئر کے اوپر جو ایریا ہے اس کے اندر ایک تو ویپر ہے یعنی بخارات ہے، دوسرا اس کی ایٹیٹیوڈ میں جو ہے نا گرمائش ہے، جتنا وہ اوپر چلا جاتا ہے اتنی گرمائش ہے، تیسری اس میں جو ہے نا ہر 20 سے 40 ماہ کے بعد ہوا چلتی ہے. وہ ایک خاص طریقے کا اوون ہے یا بٹی جسے ہم سمجھ لیں. اب وہاں پہ جو نیوکلر سموکس وہاں پہنچیں گے اور ان کی سوٹس یعنی اس کی کاجل پہنچیں گے تو ان کے میلیکیولز میں آپس میں مرجنگ ہونا شروع ہو جائے گی. میلیکیولز آپس میں ملیں گے، جب میلیکیولز ملیں گے تو پھر ایک نئی شیپ میں آئیں گے اور وہ نئی شیپ اسٹون کی صورت میں ہو جائیں گے، یعنی پتھر کی صورت میں آئیں گی. گویا ایک عرصے کے بعد وہ جو گیسز ہے وہ آسمان پہ سیمنٹ کی چھت بنا دیں گے زمین پہ. جب وہ آسمان پہ سیمنٹ کی چھت یعنی ایک سٹون کی ایک سخت کی صورت میں جو کنورٹ ہو جائیں گے تو ان میں وزن پیدا ہوگا تو ان میں کریک آنا شروع ہوگا، اور پھر جب وہ کریک آنا شروع ہوگا تو وہ دوبارہ زمین پہ لپکیں گے اور زمین کو ہٹ کریں گے، اور جب زمین کو ہٹ کریں گے تو یہ آیت صورت ملک کی پوری ہو جائیں گی کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. یعنی رہی کوئی کسر اگر نیوکلر جنگ میں باقی بچی تھی تو یہ پتھر جو ہے آسمان سے بڑھیں گے. یہ تھیوری میں بتا رہا ہوں سائنس کی، فزکس کی، جو میری سمجھ میں آیا ہے، اور میں نے اس کو سورت ملک سے اور ایک حدیث سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو جائے. کیا؟ خسف، مسخ اور قذف. خسف کہتے ہیں زمین کے دسنے کو، مسخ کہتے ہیں چہرے کو بگاڑنے کو، اور قذف کہتے ہیں آسمان سے پتھر کے برسنے کو. تو یہ 3 صورتحال جو ہے جب تک پوری نہیں ہو جب تک قیامت نہ آئے گی. تو ایک صورتحال تو ہم نے دیکھ لیا کہ نیوکلر جنگ جو ہے جس کے متعلق حدیث ہے، سورۃ دخان ہے، سورۃ فلق ہے. دوسری سورۃ ملک کے اندر پتھر کی برستی کی صورتحال، وہ بھی ایک تھیوری جو ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت، وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اسموک جو ہے ان کی میلیکولز میں مرجنگ ہونے کی صورت میں ایک نئی شیپ لینا ہے اور پھر اس نے دنیا پہ آ کے ہٹ کرنا ہے. اب یہ چونکہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا دنیا کا، ٹرننگ پوائنٹ سے ہم کہتے ہیں، اور وقت کے دائرے کو بدلتے کہتے ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے فتنوں کا ذکر کیا ہے جس کے اندر زمانے کی ٹرننگ پوائنٹ آئی ہے. ایک فتنہ احلاس، دوسرا فتنہ سرا اور تیسرا فتنہ دہیمہ. 2 فتنے ایسے ہیں جن کے متعلق محدثین یا شارحین بیان کرتے ہیں کہ وہ ہو چکے. ایک فتنہ احلاس، احلاس عربی میں کہتے ہیں اس رضائی کو یا اس کپڑے کو جو آپ سواری کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ اس پہ آپ ذہن باندھیں، اس کی کمر کو جو ہے نا رگڑ نہ لگے. اس کی تشریح امام مولانا یا علامہ خلیل احمد سامپوری صاحب نے یہ بھی کی ہے کہ آپ جو جس طرح کہ میں نے یہ کیا کہنا واسکٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے نیچے کا جو کپڑا ہے اس کو بھی حلس کہتے ہیں یعنی چھپا ہوا، اور احلاس اس کی جمع ہے. گویا معاملہ، اور صحابہ نے جو پوچھا یا رسول اللہ یہ مطلب فتنہ کیا ہے تو کہنے لگے یہ لڑنا، مارنا اور بھاگنا ہے. حربن و حربن یعنی مارنا اور بھاگنا ہے اس فتنے میں. اب اس فتنے کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی انالائزنگ کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ فتنہ عقیدے کے مطابق ہے، اور 3 صدی ہجری میں مسلمانوں میں ایک فتنہ اٹھا جسے فتنہ باطنیہ کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک مشہور شخصیت تھی حسن بن صباح کی جو شیخ الجبال تھے، اور وہ جو ہے ان کے جو لوگ تھے جسے حشاشین کہتے ہیں، اور ان کا کام یہی تھا مارنا اور بھاگنا. پھر باطنیوں کا جو مطلب جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن شریف کے اندر جیسے احکامات ظاہری ہے ایسے اس کے باطنی احکامات بھی ہیں، اور جس میں باطنی حکم ظاہر ہو جائے یعنی انکشف ہو جائے تو شرعی حکم کو ماننا اس کے لیے واجب نہیں رہتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ فتنہ باطنیہ. تو یہ مسلمانوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ایسا تھا کہ پہلے مسلمانوں میں سیاسی اور چند فقہی اختلافات ہوتے تھے، لیکن عقائد پہ جو راسخ عقائد تھے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا تھا. لیکن اس فتنے کی وجہ سے مسلمانوں میں عقائد پہ بھی اختلاف آنا شروع ہو گئے.
تو یہ زمانہ بدل گیا. اس کے بعد پھر مزید دوسرے اس سے منسلک عقائد سے لوگ نکلتے رہے, فتنے ہوتے رہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں فتنہ سرا. فتنہ سرا کے متعلق بھی میں خلیل احمد سانپوری کی بات کروں گا, جو ان کی کتاب بذل محجوب, اس میں اس کی تشریح انہوں نے یہ کی, میں اتفاق کرتا ہوں اس کی تشریح سے. سرا کے معنی ہے خاموشی سے چلنا, یعنی آرام سے چلنا, سازش. آپ دوسرے الفاظ میں اس کو سازش سمجھ لیں. تو خلیل احمد سانپوری کہتے ہیں کہ یہ فتنہ وہ تھا جب حسین بن علی شریف مکہ حجاز الوالی, کل میں نے حسین بن علی کا نام لیا تو ایک صاحب سمجھنے لگے کہ میں امام حسین کی بات کر رہا ہوں, استغفر اللہ العظیم. نہیں, امام حسین کی نہیں, حسین بن علی ایک والی تھا, وہ ہاشمی خود بھی, لیکن وہ حجاز مکہ کا والی تھا, یعنی حجاز کا والی تھا, شریف مکہ کہلاتا تھا. اور وہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے کی بات ہے, یعنی آج سے 150 سال پہلے آپ سمجھ لیں میکسیمم. تو اس زمانے میں اس نے انگریزوں کے ساتھ سازش کر کے خلافت عثمانیہ کی پیٹھ میں چھنگر گوپا اور بدو جو عرب تھے ان کو جو ہے نا باوقار کرا دیا کہ ہم یہ ترکوں کو ہٹا کر خود اپنی بادشاہت کام کریں گے جو عربوں کی ہو جائیں گے, اور میں اس کا بادشاہ بن. انگریزوں نے اس کو جو ہے نا بس سمجھنے کی اپنی سازش میں لیا ہے, اور خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے نا وہ کارآمد ثابت ہوا. تو یہ اور حضور صاحب نے فرمایا ہے اس حدیث میں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سرا کیا ہوگا؟ کہہ لیں گے ایک شخص میرے خاندان سے, میرے اہل سے ہوگا پر مجھ میں سے نہیں ہوگا, اور اس کے پہلے پہلے دھواں اترے گا, نکلے گا. بہرحال یہ ہاشمی خاندان میں سے تو تھا, لیکن حضور سے نہیں تھا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دوست وہ ہے جو متقی ہوتے ہیں. یہ فتنہ ٹرننگ پوائنٹ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت جو ایک امبریلا کی پولیٹیکل امبریلا کی رول ادا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی, اور مسلمان تر بتر ہو گئے, نیشن اسٹیٹ میں بدل گئے, اور اب مسلمان آج پولیٹیکلی نویں کے طور پہ دنیا کے دیگر ممالک کے سامنے قبض ہو. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے فتنہ دہیمہ, اور دہیمہ کا عربی لغوی معنی ہے کالی اندھیری مصیبت. دہیمہ کے مطلب ہے کالی اندھیری مصیبت. اب کالی اندھیری مصیبت اسی طریقے سے ہوگی کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ کرائسس کی صورت میں نمودار ہو, اور پھر وہ جو ہے تمام انسانوں کو جمود کی صورت میں لے آ جائے, اس میں کئی لوگ ہلاک ہو, اور جو بچے آگے بڑے مسائل کی وہ درپیش مسائل کو وہ فیس کرنا پڑے گا. اچھا, اب دہیمہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ لوگ, یعنی ایک انسان جو ہے صبح مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وقت کیسے بیت رہا ہے, ٹائمنگ کیا ہو رہی ہے. ہاں, یہ اگر کسی کا کافر ہونا ثابت ہو جائے کہ کافر ہو گیا ہے, مسلمانوں کے خیمے سے نکل گیا ہے, تو لوگوں سمجھ آئیں گے یا تو شام ہو گئی یا تو صبح ہو گئی. اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں الا لطمت. لطمت کا مطلب ہے کہ جلسا دینا, چماٹ جسے کہتے ہیں لطم, چماٹ, جلسا دینا. تو ریڈیشن ایسی چیز ہے چاہے آپ کدھر بھی ہو, اگر آپ کو چھو گئی تو آپ کو جلسا دے گی. تھوڑی چھوٹی سی ریڈیشن بھی جو ہے مقدار میں, اب وہ جلسا دے گی. اس میں بھی دوسری یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے فتنہ ختم ہو گیا, تمادت یعنی اور بڑھ جائے گی. تو گویا لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہاں بس اب یہ اسموک آسمان میں چھا گیا ہے, چند عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی, تو تمادت سے مراد یہی ہے کہ نہیں, وہ آگے اور بڑھیں گی, اور وہ ایک مزید نئی شیپ کی صورت آئیں گی, جس کو میں نے یہاں بیان کیا کہ اس کو کی صورت میں آسمان پہ پکڑ جائیں گے. ان کی ظاہر سی باتیں شیونگ شیو ہو جائیں. تو اب ہمارے پاس یہاں پہ چیلنج ہے آنے والے وقت کے لیے. میں نے اسے بیان کیا ہے, اسٹریٹجی ایک سبجیکٹ نہیں ہے, یہاں تو میں نے صرف ایک مضمون کو رکھا ہوا ہے, دیگر اور مزید مضامین ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ہم آگے کیا کریں کہ اس فتنے سے یا اس حالات کو, چیلنج کو نپٹنے کے لیے کچھ سوچا جائے. تو یہاں میں نے تجویز رکھی, جہاں پہ بھی میں گیا ہوں, میں نے کہا یہ چونکہ ایک روایت میں ہمیں ملتی ہے بات, اور وہ شام کے حوالے سے ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کرنٹ افیئر کے اندر کہ فلسطینی جب یہ دھماکے ہو رہے تھے تو انہوں نے انڈر گراؤنڈس جو ہے نا یعنی بینکرز بنانا شروع کر دیے. اس حوالے سے میری تجویز تو یہی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے آپ ابھی سے انڈر گراؤنڈس جو ہے
बंकर्स कॉलोनीज बनाएं। ऐसी कॉलोनीज घर नहीं, क्योंकि गर्द काफी नहीं है। वैसे तो अमेरिका के अंदर अभी लग्जरी बंकर्स बन रहे हैं, जो लोग मल्टी मिलियनर्स है और उनके जहन में ये चीजें हैं। और यहाँ तक मैंने सुना, और ये मेरी इंफॉर्मेशन है और बड़े कंफर्म हद तक है, कि स्विट्जरलैंड के अंदर जिसकी 500 साल तक किसी से जंग ही नहीं हुई है, और वहाँ पे कानून है कि अगर आप घर बनाते हैं, कोई नक्शा बनाते हैं, तो अंडरग्राउंड बंकर्स भी आपने बनाना है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी ना कभी ये चीज़ होंगी। दीगर ममालिक में, चाइना के अंदर इसके हवाले से बाकायदा ट्रेनिंग की जा रही है। रशिया ने बहुत से यानी आयोडीन्स जो फर्स्ट एड के तौर पे रेडिएशन को समझने के लिए काम आता है, उसने मार्केट से काफ़ी बिलियन मकदार में या टनों के मकदार से जना उठा लिया। इस तरीके से हर मुल्क में कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन सिवाय पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये बरसगीर का जो एरिया है, ये ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं। तो यहाँ अवेयरनेस के तौर पर मेरी जो ये मतलब इस जो जर्नी है लोगों की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा है, असातिज़ा है, रिसर्च रखते हैं, वो इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, वो आगे मजीद अपने तौर पर भी जो है ना उस चीज़ को टटोल सकते हैं कि मैंने कहाँ तक दुरुस्त बात की, कहाँ तक गलत बात की। उनका हक भी और उन पर एक दरवाज़ा मिले। लेकिन ये है कि कम से कम इतना तो हो सकता है कि एक प्रपोजल प्लान, ये मैंने बाद वफाकी यूनिवर्सिटी में भी कहा है कि आप तमाम जो साइंटिस्ट हैं, हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो एक प्रपोजल प्लान तो बना के दे सकते हैं गवर्नमेंट को सदका जारिया के तौर पर, कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो हमसे निपटने के लिए हमारे पास ये प्रपोजल प्लान है। तो उस प्रपोजल प्लान के अंदर मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर बैंकर्स कॉलोनीज, क्योंकि अकेला आदमी इतने अरसे तक जमीन पे नहीं रह सकता है। अब ये तो हमारे फिजिक्स के उस्ताद ही बताएंगे कि अगर स्मोक आसमान पे जाए तो कितने अरसे के अंदर जो है ना स्टोन बन सकते हैं, उनकी मॉलिक्यूल्स मर्ज हो जाए तो कितने अरसे में वो जो है ना शेप तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि वो शेप तब्दील करेंगे तो आप जब दोबारा जमीन पे लपकेंगे। एक थ्योरी है, अगर ये थ्योरी गलत है तो यकीनन उनके पास भी दलील होंगी, लेकिन बहरहाल ये मैंने थ्योरी बयान कर दी है और मैं कुरान का हवाला दे रहा हूँ कि कुरान में तो जिक्र है कि आसमान से पत्थर जरूर बरसेंगे। तो अब ये सूरत हाल हमारे पास चैलेंज की सूरत में है, और आगे इसके लिए अगर प्रपोजल प्लान भी हम बना के रखें तो शायद हम कोई खैर का काम अपनी आने वाली नस्ल के लिए कर जाएंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सवाल है तो मैं आप लोगों का सवाल ले लूँ इससे पहले कि डॉक्टर साहब को दूँ। तो आप बेटा कोई सवाल करना चाहे तो बेशक सवाल करें मुझसे डायरेक्ट। जी बेटा, थोड़ा करीब आ जाए आवाज़। ओजोन लेयर के मुतालिक जो आपने कहा था कि वो जैसे कि जो साइंटिस्ट ने उसको इससे रिलेट लिंक किया है ओजोन लेयर से, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो हमें तो ये चीज़ भी सुनने में आती है, जैसे कुछ रिसर्चेस से ये भी सुनने में आता है कि मतलब ओजोन लेयर तबाह हो रही है और उसकी वजह से मतलब अब जो है वो कभी भी वो हो सकता है कि जो धुएं वाला सिस्टम जो आप बता रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था, इससे लिंक है इसका? देखिए ओजोन आप जरा ओजोन लेयर जो है ना, वो तो जो दुनिया में जो गैसेस निकल रही है। आप बैठ जाए, ये दूसरा कोई सवाल है? देखा सवाल करने वाला यहाँ आके सवाल करे ज्यादा बेहतर होगा मुनासिब, ठीक है। हाँ, ओजोन लेयर जो है वो तो जाहिर सी बात है, जो आपकी जो टॉक्साइड गैसेस जो निकल रही है वो उसको मुतासर कर रही है। लेकिन न्यूक्लियर जंग की जो गैसेस होंगी वो तो ओजोन लेयर को खत्म कर चुकी होंगी मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे कि वो तो इतनी खतरनाक है जो ऊपर जाएगी। लेकिन असल तो मसला यही है कि वो जो नताइज है न्यूक्लियर जंग के वो बड़े खतरनाक है। वो कोई आसान बात नहीं है कि जिसको हजम कर लिया जाए कि यार देखी नहीं जाएंगी। जहन में होनी चाहिए आपके कि आप अगर ऐसे वाक़े को फेस करने वाले हैं तो आपके पास कोई प्रपोजल प्लान होनी चाहिए। आप भी तो आपकी नस्ल के लिए होने चाहिए। तो मैं तो उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 साल के बाद। सच बात तो ये मेरे अलग ये एक सब्जेक्ट है, काउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बहरहाल उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल आप इन अरसे में कुछ ना कुछ तो करें, आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपने करना है। तो ये मेरे ख्याल से, और कोई सवाल हो तो बच्चों में से कोई सवाल तो करे ना। कोई सवाल नहीं है, आए चल बेटा करे। देखिए सवाल करना अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि आप लोगों का मुताला ज्यादा है। जब सवाल नहीं होता है तो मुझे यही लगता है कि आप लोग मुताला कम करते हैं।
میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اس سب سے بچنے کے لیے ہمیں انڈر گراؤنڈ کالونیز بنانی چاہیے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو اویئرنیس دی جائے تاکہ یہ نیوکلیئر ویپن کو یوز کرنا ہی بند کر دیا جائے اور آگے کانٹیکٹ پہ جائے ہی نہ جائے؟ دیکھیں، انسان کی نفسیات میں ایسا تو کبھی ہوا نہیں زمانے میں کہ انسان جو طاقت کو حاصل کر لے اور اسے ضائع کرے. یہ تو انسان کی نفسیات ہی نہیں ہے. یعنی آپ اتنے زیادہ دنیا سے مورل جو ہے نا ایٹیٹیوڈ کا ایکسپیکٹ نہیں کریں. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے دنیا کی، یہاں پہ بات آتی ہے کیونکہ دنیا کو وہ چلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی، کوئی ووٹ نہیں چلاتا ہے. سن لیں آپ، بڑی چیز بات معذرت چاہوں گا، بہت سے لوگ ڈیموکریٹک ہے، میں خود ووٹ دیتا ہوں، لیکن یہ ہماری خیال یعنی سمجھنے ہمارا اپنا گمان ہے کہ ہم نے ووٹ دے دیے تو چینج آ جائے. چینجنگ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ کرے تب تک نہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ پاور ہے. اسٹیبلشمنٹ کا نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا، نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ کوئی ایمان ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز، نہ کوئی ان کے پاس کوئی مورلٹی ہوتی ہے. اور صرف ایک ہی بات کو جانتی ہے، وہ ہے پاور. اسٹیبلشمنٹ کو پاور ہی ریپلیسمنٹ کرتی ہے، یعنی پاور کو پاور ہی ریپلیسمنٹ کرتی ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو پاور اس نے گین کر لی اس کو چھوڑ دے. اب امریکہ کے پاس ایک پاور ہے نیوکلیر، اس پاور کو وہ بھائی انسانیت کی خاطر فور مین کائنڈ جو ہے نا امریکہ اور رشیا مل کر دیگر ممالک میں ہم سینڈ کرتے ہیں آج کے بعد نیوکلیر جو ہے نا بنائے. یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہوگا یا خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مرگ ضعیف موت مفاجآت. تو بھائی آپ اس چیز کو تو ذہن سے نکال لیں. اویئرنیس تو یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت، میں ہوں ڈاکٹر تخاب الفتح، ہمارے شمشاد صاحب ہیں، ہم یونیورسٹی کی دور اس لیے کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر ہم لوگوں کو اویئرنیس کریں، کیونکہ وہ مستقبل ہے ہماری. اس سے جی پوچھے بیٹا، آپ لوگ سوال پوچھے تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگوں کا کوئی مطالعہ بھی تو ہے. جیسے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں اپنے نوٹس کو لکھے، یہاں آ کے سوال کریں. آپ کو جو سوال کرنا ہے وہ آگے کرے سوال، اور سوالات اگر نہیں ہوں گے تو پھر تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پوچھنے بیٹے، یہاں تو سب پوچھے، کوئی نہ کوئی سوال بنائے نا اپنے ذہن سے، کچھ نہ کچھ پوچھے. سر ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جو جب سورہ تکویر میں جو بتایا گیا ہے کہ جب سمندر آگ ہو جائیں گے، تو اس کے تحت بھی جو سائنٹسٹ نے بتایا کہ جو مطلب دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اوزون لیئر تباہ ہوگی، تو اس کی ہیٹ کی وجہ سے سمندر میں آگ نکلے گی. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وار سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد ہوگا؟ دیکھیں علامات صاحب میں سائنٹسٹ تو کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ قریبی ہے، جس طرح دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اوزون لیئر تباہ ہوگی. نہیں سن لیں میری بات، یہ تھوڑی سی علامات صاحب میں کچھ علامتیں ایسی ہیں جو پہلے ہوئی ہیں، کچھ بات میں ہوئی، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے، لیکن اس علامات کو کوئی دیکھے نہ نہیں، جن میں خاص طور پہ جب سور پھونکی جائیں گی، اللہ تعالیٰ جب سور پھونکے گا تو تمام چیزوں کو لپیٹ لے گا. سور پھونکنے سے پہلے تمام مخلوق کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، سورج کو لپیٹنا، چاند کو لپیٹنا، سمندر کا آگ ہو جانا، یہ ان علامتوں میں سے ہیں کہ جو سور پھونک جانے کی صورت میں ہوں گی، اس سے پہلے نہیں. لیکن جو مراحل انسانوں کو فیس کرنا ہے وہ مراحل بڑے خطرناک ہے. فرسٹ تو یہ ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ سے میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ زمانہ قدیم میں جانا آپ کا اٹل ہے. اگر ہم بلیو کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر، میں چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں، دلیل صاحب مجھے لکھ کر لیں، اس حدیث میں قرآن میں مجھے زمانہ ماڈرن زمانہ دور جدید کا کچھ پتہ نہیں ہے. اب ایک بات اور میں رہے گی میری جو میں نے تشریح کرنی تھی. حدیث میں جو آیا ہے کہ دو بڑی قوتیں آپس میں ایک عظیم جنگ لڑے گی اور ان کو جو ہے نا ان کا دعویٰ ایک ہوگا. سورۃ مائدہ میں اس کی بھی تشریح کی کہ سورۃ مائدہ کے اندر اس دعویٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. یہ دعویٰ ہے دونوں کا. اچھا یہ ایک تشریح ہے، ٹھیک ہے، عموماً طور پہ. ایک اور تشریح ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ تھوڑا سا میں سہارا لیتا ہوں ہالی ووڈ کا، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہالی ووڈ ہمیشہ ایسی فلمیں بناتا ہے جو 20 سال کے بعد وہ اصل فلم میں سے زیادہ آپ کی ذہن سازی کرتا ہے.
یعنی ذہن میں جو آپ کے ہو وہ تیار کر رہا ہوتا ہے کہ آگے یہ واقعات ہوں گے. یہ میں نے اپنے بچپن سے میں بھی فلمیں دیکھتا تو مجھے بھی تھوڑا تجربہ ہوا ہے کہ یار یہ 20-25 سال پہلے جو بات کر رہے تھے آج وہ نظر ہمیں آتا ہے کچھ نہ کچھ. تو آج سے کئی سال پہلے، میں خیال 20 سال پہلے ہوگی شاید، میں ایگزیکٹ جانتا نہیں ہوں، لیکن ایک فلم آئی تھی ٹرمینیٹر 3 جس کا نام تھا رائز آف مشین، اور جس میں اسکائی نیٹ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اس نے دنیا میں نیوکلر جنگ کرا دی. ٹھیک ہے نا، یہ میں اسکرپٹ بتا رہا ہوں، اس کا پلاٹ یہی تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ آج آپ کے پاس موبائل ہے، اے آئی کے پاس سب کے ساتھ آئی ہے. اس میں یہ بات تھی کہ وہ سیلف اویئرنیس کو پہنچ چکا تھا، اپنی سیلف اویئرنیس. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بھی اس مراحل میں داخل ہو رہا ہے سیلف اویئرنیس کے لیے. یہاں پہ جو حدیث ہے دعواہما واحدہ، واحدہ ایک چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں، مؤنث کا لفظ ہے، یعنی واحد ذکر کو کہتے ہیں، مؤنثہ جو ہوں گی تو واحدہ، تو کوئی چیز ہوگی تو اس کو واحدہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کی ایک تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ دعواہما واحدہ، تو ایک چیز ان کو ان جنگ کی طرف بلائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کلیئر ہو رہی ہے میری بات؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہمارے پاس اس وقت گلوبلی پھیل رہا ہے، ہر ایک کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کو اس سے سوال کریں، وہ انالائز کرتا ہے، کہتا ہے اچھا میں آپ سے اس طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ تو اس میں یہاں پہ تو بے خیر آئی ٹی کی بھی اسٹوڈنٹس ہے، تو وہ اس طرح پہلے انالائز کرتا ہے کہ آپ، میں نے بہت سے سوالات کیے تو مجھے ایسا جواب دے رہا ہے کہ شخص ایسا بیٹھ کے بات کر رہا ہے. گوگل اگر کرتے تھے تو گوگل کچھ ایک الگ چیز دیتے تھے، لیکن یہ تو باقاعدہ آپ نے سوال جواب بالکل کر رہا ہے. تو وہ اتنی لیول پہ پہنچ گیا کہ سیلف اویئرنیس آئے گی. تو خطرہ ہے کہ کئی یہ چیز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، آپ نے بھی کمپیوٹر پڑھا، میں نے بھی پڑھا ہے، کہ ہمیں بچپن پڑھایا جاتا ہے کہ کمپیوٹر ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ گاربیج ڈالیں گے تو گاربیج نکلے گا. تو جو اس کو فیڈنگ کر رہی ہے، کوئی فیڈنگ تو کر رہی ہے، تو کوئی اس کو وہاں تو نہیں لے جا رہی کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے. یہ ایک میں احتمال پیش کر رہا ہوں، میں ایگزیکٹ بات نہیں کر رہا ہوں. جی سر لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے کہ جو سورۃ الطارق میں بتایا گیا ہے کہ جب یعنی بائی دا ہیون اینڈ دا نائٹلی ہیون اینڈ دا نائٹلی دیٹ گاڈ میک یو ریئلائز واٹ دا نائٹلی اسٹار از، یعنی جو ابھی آسمان پہ بھی ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے جو واضح مطلب نظر آتا ہے رات کے ٹائم. تو مطلب قیامت کی جو نشانی ہے وہ تو آہستہ آہستہ ظاہر ہو ہی رہی ہیں، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اینڈ آف ٹائم ابھی جو جیسے آپ نیوکلیئر وار کا جو بتا رہے ہیں اس سے پہلے نشانیاں جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے سوال کر دیا، چونکہ اب وہ تھوڑا سا وائڈ ہو گیا سبجیکٹ میرا. پہلے میں نے کوشش کیا محدود کروں کہ میں کس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم اینڈ آف ٹائم کے قریب پہنچ گئے. دیکھیں بیٹا، ایک تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، چونکہ ہم آخری امت ہے، یہ ہمیں قرآن حدیث پہ میں یقین ہے، تو ہمارے بعد کوئی امت نہیں، کوئی کتاب نہیں آ رہی، کوئی نبی نہیں آنے والا. اب اس امت کے لیے حدیث سے بات ثابت ہے کہ مدت تعین کر دی گئی ہے اس امت کے لیے ہماری. اب اس کے میں چند حوالے دیتا ہوں. اس سے ایک حدیث میں آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں رہنا پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک. پھر حدیث تھوڑی لمبی ہے، لیکن اس میں یہ ہے، میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں جلدی جلدی تاکہ میرے بعد ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر فرمائیں. اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ تورات والے اہل تورات آئے، انہوں نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، پھر رک گئے. پھر اس کے بعد اہل انجیل آئے، انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، پھر رک گئے. پھر عصر سے لے کے مغرب تک اہل قرآن آئے، یعنی ہم نے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کام کے مقابلے میں اجر میں دگنا دیا بنسبت ان کے. بہرحال یہ حدیث یہاں تک. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہم سب سے آخر میں آئے لیکن ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور ہمارا عمل جو ہے یعنی رکنا ان کے مقابلے میں کم ہوگا. کتنا کم ہوگا یہ جانچنا، اب ہم حدیث سے حوالے بات کرتے ہیں. طبقات الکبریٰ کے اندر مجھے 2 روایتیں رجال الثقہ ملی، یعنی جس کی رجال ثقہ ہے اور روایت کے مطابق صحیح کہا جا سکتا ہے. اس میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1700 برس کا ہے. اسی طریقے سے حضرت ایک اور روایت میں 1900 برس کا فاصلہ گنا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف ہمیں ترمذی کی ہے، صحیح بخاری کی دونوں میں سے ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں جو فاصلہ ہے
وہ 600 برس کا ہے. تو ٹوٹل جو اگر ہم مدت دیکھے جائے تو ان کی 250 برس بنتی ہے، 2500 سال یا کم سے کم 21,000 سال، سوری 2500 سال یا 2100 سال، 2100 سال یا 2500 سال، یہ ٹوٹل برس ان کی بنتی ہے. اور ہمیں چونکہ حدیث کے یہ ہے کہ ہمارا ان کے مقابلے میں کم ہوگا، تو ہمیں دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح گردانا ہے. آج کے مشہور جو معروف اسکالر تھے، محدث تھے، اور انہوں نے چونکہ یہ مینٹین کیا تھا جو حدیثوں کے نمبر انہوں نے ایجاد کیے تھے، انٹرنیشنل نمبر جسے کہتے ہیں، علامہ البانی نے ایجاد کیے تھے. تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت عطا فرمائی جائے. کہا اب آدھے دن سے کیا مراد کریں گے؟ 500 برس. تو 500 برس جو ہے ایک دن کے اوپر ہونے سے، یعنی ایک دن 1000 سال کا ہے. قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس ایک دن 1000 سال کا، ایک دن جو ہے 1000 سال کا جو تم گنتے ہو، یعنی جو تم 1000 سال گنتے ہو اللہ کے پاس ایک دن کہلاتا ہے. تو 500 برس اور ایک دن جو ہے وہ 1500 برس بن جاتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی حدیث کی مدت کے حوالے سے بات، ٹھیک ہے نا. اگر آپ گزارش ہے، اگر آپ تھوڑا سا حضرت شمشاد صاحب، کیونکہ آپ بار بار گفتگو کر رہے ہیں تو میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تھوڑا گزارش ہے آپ سے. اب 1500 برس تو یہ گزر گئے آپ کے، یعنی حدیث کے حوالے سے. اس کی کاؤنٹنگ کیا ہے؟ کاؤنٹنگ آپ کو سورۃ یونس سے ملتی ہے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی چاند اور سورج کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس میں اپنے دنوں کو اور برسوں کو گن لو اور اس کے ان کی نظروں کو جمع کر لو. وہ مراد یہ ہے کہ ہم نے کاؤنٹنگ اگر کرنی ہے اپنے پیریڈ کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنوایا 1500 برس کے، تو چاند اور سورج کو سامنے رکھ کے کریں گے. اب چاند کے حساب سے تو ہماری ہجری تاریخ شروع ہوتی ہے. ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13 سال بعد ہوئی تھی. تو گویا اگر چاند کی تاریخ ہجری سے ہے تو سورج کی تاریخ کو ہم رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. اور ان کے بیچ میں سال میں 11 دن کا فرق ہے، اور ایک صدی میں 3 سال کا، اور 1500 برس کے اندر 45 سال کا فرق آ جاتا ہے. اب اس فرق کو اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تقسیم کریں گے اس طریقے سے، تو 13 سال پہلے جو آپ کی بعثت کے اس سے حوالے سے جوڑ دیں گے، اور باقی 32 سال جو بچتے ہیں، جب چاند کی تاریخ 1500 برس پوری ہوگی تو ہم اس کے آگے لگا دیں گے. اب یہاں پہ تو بات ہوگی ختم. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں دنیا کے آخری 70 سال گنے، دنیا کے آخری 70 سال. اور یہ حدیث یہ صرف فرمایا، اس نے فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ 36 37 35 36 37 سال جو ہے چکی چلے گی اسلام کی، چکی آٹے کی. اور یہاں ذہن میں رکھے یہ اشارہ ہے باتوں کو سمجھانے کا. چکی کے مراد مسائل بھی ہوتے ہیں. دوسری طرف ہمیں ڈاکٹر برینٹن کی ریسرچ یا ڈاکٹر کارل ساگا فرماتے ہیں کہ فریزنگ کی صورت میں آپ کلٹیویشن نہیں کر سکیں گے، کچھ اگا نہیں سکیں گے. یعنی اناج کی کمی تو ہو ہی جائیں گی، جب فریزنگ ایریا آئے گا اناج کی کمی ہوں گی. یہاں پہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تین صدیاں تو لگیں گی، اب سوری 3 دہائیاں تو لگیں گی. اور یہاں حدیث میں 35 36 37 سال کا ذکر ابھی آ رہا ہے. تو گویا اتنا عرصہ مسائل کے سال بھی آ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا. حدیث کو اور سائنس کو ذرا کمپیئر کر کے ہم بات کر رہے ہیں، اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہاں پہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس میں ہلاک ہوا، یعنی جو ایمان سے گیا اور جو بچ گیا اس کے لیے 70 سال آخری. صحابہ نے کہا کہ اور مزید 70 سال نہیں، کہا کہ جو گزر گیا اس میں سے گنو، کاٹو، یعنی 35 سال کاٹو اور آگے 35 سال جوڑ دو. اس طریقے سے یعنی حدیث پوری. تو آپ کے آخری 70 سال جب شروع ہوئے، جب دنیا میں ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، تو ہم اس ٹرننگ پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کب ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹ کب ہو سکتا ہے، تو پھر وہی ہم کیلکولیشن میں جاتے ہیں کہ اگر آخری عمر تک 1532 سال امت کی عمر بن جاتی ہے مثال کے طور پہ، اور اس میں دیگر واقعات کو بھی ہونا ہے، تو اس میں سے اگر ہم 70 سال کاٹے تو ہمارے پاس 1462 ہجری بنتی ہے. اور 1462 ہجری وہ وقت بنتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اگر ہم لے لیں، پیدائش سے لے لیں، تو 1462 ہجری تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 1500 برس یعنی عمر کے حساب سے 1500 برس کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتی ہے. تو ان تمام واقعات حالات کو مد نظر رکھ کر بھی جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں کہ آخر. اور پھر حضور کی ایک حدیث جبریل
حدیث جبریل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خبریں دی. ایک خبر تو یہ ہے کہ ننگے کریں گے لوگ یعنی جسم سے پیروں سے اور غریب حال وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. کیونکہ اس فقیر کا تعلق بھی شارجہ سے رہا ہے. میری پیدائش شارجہ کی, میرا بچپنا وہاں گزرا, پڑھا لکھا وہیں, عمر ساری گزر گئی. تو میرے سامنے یہ تمام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت حالات کیا تھے اور وہاں حالات کیا ہے. تو یہ حدیث بھی ہے, یہ ایک علامت ہے بہت بڑی حضور نے جو فرمایا حضرت جبریل میں. دوسری ہم سورۃ انبیاء میں ایک علامت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قریہ حرام علی القریہ, کہ اس قریت پہ حرام ہے کہ وہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا یعنی تباہ کر دیا کہ وہ دوبارہ سے لوٹ آئے یعنی دوبارہ سے آباد ہو جائے, یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائے. اب یاجوج غیر مراد یہ ہے کہ ایسے علاقے جیسا کہ سعودیہ میں آج علاقہ ہے ٹیررسٹ بن گیا, وہ ایریا تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو صحابہ کو منع فرمایا کہ آپ یہاں مت رکنا, یہاں سے گزر جائیں کیونکہ یہاں پہ عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو جو ایریا اس زمانے میں اللہ کے عذاب آئے تھے آج وہ ایریا ٹورسٹ ایریا بن رہے ہیں. تو گویا یاجوج ماجوج کا کھلنے کا وقت بھی قریب آ گیا. اچھا, یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک بات بتا دوں آپ کو. حدیث میں آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنی دیوار کو کھرچتے ہیں اور جب ان کو سورج کی روشنی ملتی ہے کہتے ہیں اچھا قلم کریں گے. آپ مجھے بتائیں انسان کی سائیکولوجی میں یہ ہو کہ یار میں بھاگنے کے قریب ہوں یعنی کسی جگہ پہ قید ہوں اور وہاں مجھے ایک سوراخ مل گیا اور میں ابھی بھاگ رہا ہوں, تو کیا میں کہوں گا کل آ کے اس کو کھولوں گا؟ انسان کی سائیکولوجی ہے نا کہ نہیں ابھی پورا کروں کیا کہ نکلوں یہاں سے. وہ ہزاروں سال سے اندر بند ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس اندھیری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ وقت قریب آئے گا کہ دنیا میں اندھیرا چھائے گا اور اس وقت ہمارے لیے نکلنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب میڈیکل ٹرمینالوجی میں دیکھا جائے کیونکہ انسان اگر ایک صدیوں تک ایک انڈر گراؤنڈ رہے اور جب وہ زمین کے اوپر آتا ہے روشنی تو اس کی جلد وہ چیز برداشت نہیں کرتی ہے. اوپر کی جو روشنی ہے یا اوپر کا جو کلائمیٹ ہے سرفیس کلائمیٹ وہ اتنی جلدی اس کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا سایہ یا اندھیرا چاہیے ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو یعنی گرو اپ کر سکے, اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے. یہ بھی میڈیکل ٹرمینالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات بھی درست نظر آتی ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ کا ابھی بھی مزید کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے پوچھے سر. آپ کہاں کے ہیں؟ پیدائش کراچی کی ہے لیکن میں ہاں بلانگ افریقہ سے کرتا ہوں. پیدائش کہاں صومال سے؟ ساؤتھ افریقہ سے. نہیں میں نے کہا اگر کوئی عربی میں پوچھنا چاہتا تھا میں سے عربی میں جواب دوں. وعلیکم السلام. میرا سوال تو جیسے قیامت کی نشانی اور دجال سے ریلیٹڈ ہے. جیسے دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا, جس کو چاہے گا مارے گا, جس کو چاہے گا دے دے گا, جس کو چاہے گا لے گا. جی تو جیسے جو آج کل اے آئی ہوئی ہے یا جو مائکروسافٹ نے جو ایک نئی چپ لانچ کی ہے کوانٹم کی, کہ اس میں ساری دنیا کے ڈیوائسز کو ایکسیس کرنے کی جو طاقت ہے, تو کیا اس سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں دیکھیں دجال کا جو زمانہ ہے نا, میں نے اس سے کہا نا کہ جب آپ اس ٹرننگ پوائنٹ میں نے سویلائزیشن نہیں ہے. آج اگر کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرے اور آپ کے سامنے نئی ٹیکنالوجی پیدا کرے تو کیا آپ اس کو خدا مان لیں گے؟ امپاسبل. آپ پڑھے لکھے کہ بھائی آج یعنی اس نے اگر کوئی چیز بنا کے لے کے آئی تو چاہے نا اس کو کاپی کر کے دوسرے جمعہ بنا دے گا. تو دجال کی دجالی وہی رہ جائیں گے. دجال ایسی صورت ظاہر نہیں ہوگا. دجال جب ظاہر ہوگا جب انسان عاجز آ جائے گا, انسان کے پاس ٹیکنالوجی کی چیز نہیں نہ علم ہوگا کہ اس کو کمپیئر کر سکے. سمجھا نا. اس کا وہ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی رکھی ہے. یعنی وہ فتنہ ہے, دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ دجال ہر ایک کو زندہ نہیں کرے گا. ایک بات میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اپنے علم کے حساب سے کہ دجال صرف ان مردوں کو زندہ کرے گا جو باطل عقائد پہ مرے ہیں. یعنی دجال کسی ولی کو زندہ نہیں کرے گا, کسی نبی کو زندہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو اس کو چیلنج کرے گا مدینے سے نکل کر, اور دجال جب اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو کہے گا اب میری بصیرت یا میرا عقیدہ زیادہ بڑھ گیا کہ تم دجال ہو کہ جو میرے نبی نے فرمایا ہے. کہیں گا آج کے بعد میں کسی کو جو ہے نا زندہ نہیں کروں گا, تو دجال کہیں گا. تو بہرحال دجال کے حوالے سے جو حدیث ہے نا اس کو آپ ٹیکنالوجی سے مت جوڑیں. اس کے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں ڈاکٹر صاحب کو دے دیں, ہم کو بہت
हाँ सवाल पूछ लें बेटा, पूछ लें, आखिरी सवाल ये भी पूछ लें बच्चे। मेरा सवाल है कि जो दज्जाल है वो न्यूक्लियर वॉर से पहले है क्या बाद में आएगा? नहीं, न्यूक्लियर, देखिए दज्जाल का ज़माना 3 शख्सियात एक साथ है, इमाम महदी, दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये वो ज़माना है जब मैंने कहा ना कि गुमराह, यानी आपकी फिर इस बड़े वाक़े के बाद ही वो तमाम बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी। उससे पहले कोई अलामतें ज़ाहिर होने वाली नहीं, ये बड़ी अलामतें। ख़ास तौर पर हम आज हर रोज़ कोई ना कोई इमाम महदी बनकर निकल आता है, ठीक है ना। वो इसलिए निकल आता है कि भाई, हालांकि मैंने ये बात बड़ी गुजारिश की डॉक्टर जाहिद अली जैदी से कि भाई आप कम से कम एक 6 महीना कोर्स करवाएं लोगों को फितन मलाइन की हदीसों का, या जो मैं सब्जेक्ट आपको बयान कर रहा हूँ इस पर आप लोगों को डिग्री कोर्स करवाएं। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता ही नहीं चलता ना फितन मलाइन की हदीसों में, तो फिर वो इन फितनों में पड़ जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में एक मोहम्मद कासिम नाम का जो ख्वाब देखता है उसे इमाम महदी कह रहे हैं। उसके लोग मेरे पास आते हैं बच्चे कि आप माने उसको, मैंने कहा क्यों मानूं, मेरे पास इल्म है, मुझे पता है कि ये इमाम महदी नहीं है। इमाम महदी के हवाले से जो मैंने हदीसें पढ़ी हुई जो रवायत है मुझे पता है, तो मैं कैसे मान लूं। अब जिनके पास नहीं इल्म है तो वो माने। तो हम ये कहते हैं कि इल्म हासिल कीजिए, फितन फरमाइन की हदीसों में अच्छी तरह आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कौन सा फितना कब ज़ाहिर, और उसको साइंस के साथ पढ़ें। साइंस के बगैर आप फितन मलाइन की हदीसों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो हदीस मैंने बयान की है ना न्यूक्लियर जंग के हवाले से, इसके हवाले से 1000 साल पुरानी एक तशरीह है इमाम ऐनी की। इमाम ऐनी इस हदीस को मुनहसर करते हैं हजरत अली और हजरत माविया की जंग में, जबकि ये बात सिरे से गलत है, मसलकन भी और उसके मफहूम को भी देखा जाए तो गलत है। क्यों कि इमाम अली का और हजरत माविया के दोनों के दावे एक जैसे नहीं थे। एक मुतालबा कर रहा था कि अभी किसास जल्दी लिया जाए, इमाम अली कह रहे थे नहीं आप पहले बेक करें, तो दावा एक कहां से हुआ। दूसरी चीज है, हदीस में कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये सहाबा के बीच में जंग है या मोमिनीन की जंग है, दोनों चीज। तीसरी चीज है कि बतौर अहले सुन्नत के मसलक के इमाम ऐनी अहले सुन्नत के मसलक के इमाम है, बड़े इमाम है, बहुत बड़े मशाइख में से गिने जाते हैं सर आंखों पे, लेकिन क्योंकि हमारा अहले सुन्नत का मसलक में है कि सिवाय अंबिया के बाकी कोई भी मासूम नहीं है, अंबिया से खता भी हो सकती है, बाकी सबसे खता हो सकती है। तो इमाम ऐनी के मुतालिक जो ये जंग जो है इन पर डालना गलत है, क्योंकि हम बतौर अहले सुन्नत सहाबा को इबरत नहीं बना के पेश कर सकते हैं। जंग से जो हदीस से इस्तदलाल नजर आता है वो ये है कि ऐसी जंग जो इंसानियत के लिए जो है इबरत होंगी, तो ऐसी हदीस को हम सहाबा पे नहीं डाल सकते हैं जो इबरत के तौर पे पेश की जाए, ठीक है ना जी। हो गया? मेरा कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब को बयान करने दें, फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो फिर भी हाजिर हूँ उसके बाद, ठीक है ना। डॉक्टर साहब अब आ जाए। हाँ क्वेश्चन आंसर रखवा लेंगे हम, इसके बाद डॉक्टर साहब बयान तो क्वेश्चन आंसर रखवा लेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक रज़ा अल्तिजानी साहब, आप सबको इस टॉपिक के ऊपर सबको एनलाइटन किया। और मैं जरूर कहना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर इत्तेहाद अहमद साहब को, जो कि 81 ईयर्स से कराची यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और वहाँ पे प्रोफेसर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में, IB में भी एज अ फिजिक्स फैकल्टी मेंबर वो पढ़ा रहे हैं, और अप्रॉक्स 25 कंट्रीज वो विजिट भी कर चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, और वो आए और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम सबको रोशनास कराएं और मज़ीद हमें बताएं। डॉक्टर इत्तेहाद अहमद साहब। थोड़ा सा ऐसे कर देता कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद तलबा व तालिबात और हमारे रफीकान जामिया कराची, आदाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मुंतज़िमीन का कि इस महफिल में मुझे मदऊ किया, और माजरत भी
کہ اس کے انعقاد میں خاصی تاخیر ہوتی رہی. اس کی بنیادی وجہ ہم لوگوں کی خاصی غیر تعلیمی سرگرمیاں رہی شاید گزشتہ دنوں کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے. اچھا، میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پیرائل میں کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں. میں ایک سیدھا سادہ سا طالب علم ہوں سائنس کا، اور چیزوں کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنے کا عادی ہوں کہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ جس طرح سے بات کرتی ہے. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اس لنک کو آگے بڑھاتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میری جو تعلیم تھی پی ایچ ڈی کی، وہ میں نے سویڈن میں حاصل کی، اور میں تقریباً 7-8 سال وہاں مقیم رہا، پڑھاتا بھی رہا. تو سویڈن آپ کو معلوم ہے کہ نوبل لاریٹس کا ملک ہے، اور ہمیں ایک صاحب پڑھاتے تھے وہاں پہ، سولے سوینبری ان کا نام تھا، وہ نوبل پرائز کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اچھا سائنسدان کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ذرا سوچ کے کہ بھی اچھے سائنسدان کو ہمارا خیال ہے کہ اچھا انسان ہونا چاہیے سب سے پہلے. اب بات یہ ہے کہ اچھا انسان کیسے بنے؟ تو یہی سوال تھا میرا اگلا کہ اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا انسان بننے کے لیے علوم کے ساتھ یعنی سائنس کے ساتھ فنون کی طرف توجہ دینی پڑے گی. فنون کا مطلب آرٹس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹس کا یا فنون لطیفہ کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ بہت لنک کرتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ بغیر کسی شاعری کے ادب کے چیزوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بہت ہی ڈفرینٹ راستوں پر چلے جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا علم حاصل کرنا اصل میں اس کے خالق کی تعریف کرنے کے برابر ہے، اور بے ادبی کا متحمل کم سے کم سائنسدان تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ادب بہت ضروری ہے. اچھا، پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم یہاں پہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے ان طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی انتخاب صاحب تو فزکس پڑھاتے ہیں، تو فزکس پڑھانے کے ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا. تو یہی صورتحال ہمیں تقریباً فیکلٹی میں بھی ہوتی ہے. تو میں اکثر اس میں جب سوال شروع کرتا ہوں یا بات شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے. اگر اپنا کہا یا آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. It's very important that when I speak, I should speak in a way that you should understand, and that's the most important thing. اور for a teacher, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی اکثر یہ پوچھتا ہے کہ اتنی آپ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے آپ کے خیال میں اچھا ٹیچر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہا اچھا ٹیچر تو چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، جو مشکل کرے وہ ٹیچر نہیں، کچھ اور ہے. So that's the important point that from where I will begin. آپ لوگوں کا مضمون جو ہے وہ دین کے ساتھ کمپیوٹر کی علم بھی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جو ہم نے آج ابھی سوالات کی صورت میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، اور میں سوچ بھی رہا تھا بہت ساری چیزیں اور لکھنے کے لیے. میں آغاز بالکل اسی طرح سے کرتا ہوں جو ٹاپک ہے آج کا، وہ نیوکلیئر ونٹر ہے. اب نیوکلیئر ونٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ فزسسٹ کا کیا ہے، اور وہ فزسسٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک نان فزسسٹ کو کیسے سمجھایا جائے یا کیسے سمجھ میں آئے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیوکلیس جو ہے وہ ہے کیا بلا، کہاں سے آیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز جو بنی ہے اس کے کوئی نہ کوئی کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں، اور کانسٹیٹوئنٹس جو ہے جس طرح سے ہم اگر میٹر کو دیکھیں تو اس کے کانسٹیٹوئنٹس جو ہیں وہ ایٹمز ہیں، اور ایٹم کے اندر ایک ایسی چیز جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے دل اور دماغ ہماری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایٹم کے اندر جو چیز کنٹرول کر رہی ہے وہ نیوکلیس ہے. اور نیوکلیئر ونٹر کا کانسیپٹ جو ہے وہ نیوکلیس سے ریلیونٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیس اتنی چھوٹی چیز کیسے دیکھی جائے، کیسے سمجھی جائے. تو اس کے لیے بہت آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کیا کریں گے، تو آپ آبزرویشن یعنی مشاہدہ، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کسی چیز کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، اور وہ ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو چیزیں اتنی چھوٹی ہوں تو انہیں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، انہیں دیکھا نہیں جاتا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ الیکٹرانز کے فلو کا نام ہے. تو کسی نے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ بھائی الیکٹران تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، تو کیسے پتہ چلے کہ الیکٹران فلو ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ سوئچ بورڈ آن کرتے اور جو کھلا ہوا سوراخ ہے اس میں آپ انگلی رکھ کے دیکھیں تو کیا پتہ چل جائے گا آپ کو الیکٹران کیا کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے.
So that's something that things are realized or things are recognized by the processes that they do. तो न्यूक्लियस भी उसी तरह से बहुत सारे अपने प्रोसेसेस है, अपने मजाहिर से पहचाना जाता है, और न्यूक्लियर विंटर उन्हीं मजाहिर में से एक मजहर है जो अपियर नहीं हुआ लेकिन जो जिसके परसेप्शंस हैं या जिनके लिए प्रेडिक्शंस मौजूद हैं. तो हम एटॉमिक न्यूक्लियस को बिल्कुल ऐसे समझें कि एक सेंटर है एटम का और उसके अराउंड कुछ चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, उसके अराउंड जो चीजें हैं वो इनका नाम इलेक्ट्रॉन है. बिल्कुल ऐसे जैसे सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में आपको एक नजर आता है चीज के भी दरमियान में एक सेंटर पार्ट नजर आ रहा है और जो फैन ब्लेड्स हैं वो घूम रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि फैन ब्लेड नंबर 1 या 2 या 3 कहां है तो आप कहेंगे हमें तो नहीं पता, इसके अंदर है. लेकिन तो बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन का मामला है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंड इसी तरह से मूव कर रहे हैं. न्यूक्लियस जो है वो इस बहुत ही एक स्मॉल पोर्शन है लेकिन इसके मजाहिर बड़े खतरनाक हैं. और मजाहिर सबसे बड़े ये कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं जब आप न्यूक्लियस को स्प्लिट करें. अच्छा, इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हकीकत एक है हर शय की खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके जो जर्रे का जिगर चीरे. अब प्रॉब्लम यह है कि लहू खुर्शीद का टपके इसका मतलब है उतनी ही एनर्जी सूरज से निकलती है जितनी एनर्जी एटम के टूटने से निकलती है. लहू खुर्शीद का टपके जो जर्रे का जिगर चीरे, यानी एटम को तोड़िए आप या एटम के न्यूक्लियस को तोड़े, बिल्कुल उतनी ही एनर्जी बरामद होगी जिसका नाम न्यूक्लियर एनर्जी है या जो न्यूक्लियर फिशन की वजह से आ रही है. बिल्कुल इस तरह से हम एक और फिनोमेना समझ सकते हैं, एक तो टूटने का, स्प्लिट होने का माने, और दूसरा जोड़ने का. सो व्हेन थिंग्स जॉइन टुगेदर दे आल्सो क्रिएट एनर्जी, और उस एनर्जी का नाम न्यूक्लियर फ्यूजन है. और ये बॉम्ब की बुनियादें भी हैं, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो चाहे वो एटम बॉम्ब हो. एटम बॉम्ब की बुनियाद न्यूक्लियर फिशन है और न्यूक्लियर बॉम्ब की बुनियाद न्यूक्लियर फ्यूजन है. न्यूक्लियर फिशन के बहुत सारे, न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे मामला आपको पता है. हम लोग कराची में रहते हैं, कैनप है, कैनप जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस के जरिए. तो ये छोटा सा आइडिया देने के लिए कि पावर जनरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी तरह से कुछ नई नई चीजें जो है वो डेवलप हुई. मिसाल के तौर पर मेडिकल एप्लीकेशन में आपने अक्सर सुना होगा कि साइबर नाइफ के जरिए रेडिएशन थेरेपी करके हम कैंसर्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द एनर्जी दैट इट जनरेट्स. द अदर पार्ट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम लोग अब पहुंचने लगे हैं. हम स्पेस के अंदर, आपको पता है कि जब ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर एनर्जी कहां से आएगी. तो एनर्जी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म में आ सकती है कि न्यूक्लियर सोर्स है आपके पास और रेडिएशन जो है वो निकल रही है. अभी जो है वो फारूक साहब ने भी रेडिएशन का तस्करा किया. रेडिएशन में खाली बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी जिस तरह से प्रोपेगेट होती है उसका नाम रेडिएशन है. जैसे मैं आप बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये एनर्जी है जो आपके कानों को सुनने के काबिल बना रही है, या आपके कान है जिसको सुन सकते. सो दैट इज एक्चुअली एनर्जी. सो कमरे में रोशनी मौजूद तो हम देख सकते हैं, तो कोई भी चीज जो आपको कुछ करने के काबिल बना दे, दैट इज एनर्जी. सो बिल्कुल इस तरह से एक और मसला जो है अब आया न्यूक्लियर बॉम्ब का. तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो क्या है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जब न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, और न्यूक्लियस दोबारा से जब कोलाइड करेगा आपस में फिर एनर्जी निकलेगी. तो एक बना एटम बॉम्ब और दूसरा बना हाइड्रोजन बॉम्ब. और बड़ा ही अफसोसनाक मामला था कि जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका ने जापान पे ये बॉम्ब ड्रॉप किया तो उसमें उसने नाम बड़े अजीब से रखे जिससे सुन के दिल बड़ा बोझल होता है. मिसाल के तौर पे हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था, और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया उसका नाम फैट मैन था. तो उन्होंने अपने तौर पे इसको मजा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आपको मालूम है कि उसके असरात आज तक मौजूद हैं और उसी तरह से खतरनाक अंदाज में जिस तरह से हम उन्हें सुनते हैं. देखिए, इसके जो न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट क्या है, इस न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट को समझना इसलिए जरूरी है कि न्यूक्लियर विंटर का जब तस्करा होगा तो यही मसला है कि न्यूक्लियर ब्रेक हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है, तो इससे क्या होगा. तो न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. मिसाल के तौर पर ब्लास्ट इफेक्ट, इससे जलजला क्रिएट होगा. हीटिंग, टेम्परेचर जो है वो मिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड में राइज करेगा. रेडिएशन, जैसे कहा कि एनर्जी बेतहाशा रिलीज होगी. और फॉलआउट का बिल्कुल तस्करा जैसे पथराव की फॉर्म में किया गया कि भाई चीजें जो है वो ऊपर से गिरना शुरू होंगी. सो दैट इज ऑल इंपैक्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब. अब न्यूक्लियर विंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. न्यूक्लियर विंटर जो है, इसकी थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती है कि साहब एक बहुत ज्यादा तवील एक विंटर है और उसका कॉज जो है और कुछ नहीं है बल्कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है. अच्छा, ये कैसे समझ में आएगा, क्या मामला है इसका.
तो 1815 में एक वाकया हुआ है इस तरह का, जिसने ये समझने में हमारी हेल्प की कि कैसे हो सकता है ऐसा। एक वॉल्केनोस का, पता ही आपको, वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है उसमें क्या हुआ कि टेम्परेरी क्लाउड जो है वो बन गया ऊपर। अब जब ये टेम्परेरी क्लाउड बना तो आसपास की जमीन जो है वो ठंडी होने लगी, और आसपास की जमीन ठंडी होने का मतलब ये था कि बेसिकली सनलाइट जो है वो डिसअपियर हो रही है, और सनलाइट डिसअपियर होने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी और चीजें होने लगेंगी उसमें। तो उसमें उन्होंने उसको नाम दिया 1815 में एयर विदाउट समर। तो देयर वाज नो समर इन दैट पर्टिकुलर एयर। सो ये एक छोटा सा आइडिया है, या छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करता है कि न्यूक्लियर विंटर होगी कैसी। तो न्यूक्लियर विंटर जब आएगी तो फिर पता चलेगा कि कैसे आ रही है और क्यों। देखिए, सबसे पहले तो जैसे बताया मैंने कि फायर स्टॉर्म्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिससे बहुत बड़ी अमाउंट में चीजें रिलीज होंगी, और वो क्या क्या होंगी, उसमें स्मोक भी होंगे, उसमें सूट भी होंगे, उसमें डेब्रिस भी होंगे, पार्टिकल्स होंगे बड़े बड़े। दीज पार्टिकल वुड राइज टू अपर एटमॉस्फेयर, और वो अपर एटमॉस्फेयर में जाके एक थिक लेयर फॉर्म करेंगे, और थिक लेयर की वजह से क्या होगा कि एक कंट्रोलिंग पार्ट हमारे पास आ गया, और कंट्रोलिंग पार्ट का मतलब है कि उसने टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दिया। विदाउट सनलाइट ऑफ कोर्स टेम्परेचर विल ड्रॉप, और ये ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा, इट विल परसिस्ट फॉर इयर्स। और ये मामला है न्यूक्लियर विंटर का, कि न्यूक्लियर विंटर जो है वो फौरी तौर पर खत्म नहीं होगी। एक परसेप्शन ये है कि इट विल गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जाहिर है आपको मालूम है कि इसीलिए मेरा पहला लेक्चर होना जरूरी था। ये पॉइंट का टाइम हो जाता, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि मतलब ये इतनी खतरनाक चीज है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, सर्दी भी तो होती है। सर्दी का मसला नहीं, असल मसला है कि सूरज की रोशनी जब कम होगी उससे क्या होगा। अब सूरज की रोशनी को अगर आप गौर करें तो ये है क्या, बुनियादी तौर पे इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेज, सेवरल रेडिएशंस। नाम आपने सुने होंगे बहुत सारे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, जो हमें नजर आती है, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, जो जिस फॉर्म में सिग्नल्स हमारे पास आ रहे होते हैं, यही सब कुछ सूरज से भी हो रहा है, और ये कम्युनिकेशन बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है इसमें वो वाली रेस तो पहुंच जाएंगी जो डेंजरस होंगी, यानी इनकी वेवलेंथ कम होती है, आम जबान में कहा जाए तो अल्ट्रावायलेट तो पहुंचेगी लेकिन विजिबल लाइट रुक जाएगी, और माइक्रोवेव्स रुक जाएंगी। इसका मतलब है हीटिंग, नो कम्युनिकेशन, नो विजन। सो ये प्रॉब्लम है न्यूक्लियर विंटर का। अच्छा, जाहिर है जब टेम्परेचर कम होगा या रोशनी नहीं होगी तो हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला समझते हैं कि फूड मैन्युफैक्चरिंग यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी वुड सीज। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी सीज होने का मतलब दो है, एक तो ये कि कहत आया, दूसरा ये कि बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो चरिंद परिंद या इंसान हैवान है वो मरना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज समथिंग दैट न्यूक्लियर विंटर कैन डू। और ये मतलब हरगिज बताने का ये नहीं है कि कोई उससे डरना है या उसको देखना है। आपको जैसे एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की कि अवेयरनेस है, ऑफ कोर्स इट्स एक्चुअली द मेन इशू, द मेन थिंग। और यही वजह है कि एक फिजिक्स पढ़ने वाला उस्ताद जो है, वो ये पढ़ाने वाला उस्ताद जो है आपके सामने खड़े होकर ये वाली बात कर रहा है, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए, चीजें कान से आपके गुजर जाए, ताकि आप कम से कम उसे बता सके या समझा सके, और इस प्रोपेगेंडे को भी नफी कर सके जो आमतौर पर हमारे यहाँ हो रहा होता है। न्यूक्लियर विंटर से बहुत सारे फिनोमिना जो हैं वो हो रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो 10-10 सालों पर मुहित होगी, और इसका एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक रिएक्शन होगा। अच्छा, कोई और फिनोमिना भी है जो इससे करीब करीब है न्यूक्लियर विंटर के साथ एसोसिएटेड। जैसे मैंने कहा बार बार कि भाई बहुत सारी चीजें, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लाइट का कम होना है, टेम्परेचर का ड्रॉप होना है, फसलों का खत्म होना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी एक बुनियादी बातों में जाहिर है हम ये जैसे बार बार कह रहे हैं कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो आती रहेंगी। जैसे सर ने कहा कि भाई वो पत्थर आ रहे हैं, पत्थर, असल में पत्थर को तो इस तरह से समझना चाहिए। ये गालिब ने एक दफा अपने शेर के बारे में कहा कि गुंजीला माजी का तिलिस्म उसको समझिए जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे।
इसका मतलब ये हुआ कि हर लफ्ज जो आ रहा है वो बड़े एक अपने साथ एक कॉन्सेप्ट, अब ये तो गालिब दावा कर रहा है, वो तो शायर है। अब जो खुदा और खुदा की किताब है उसके अंदर क्या होगा, कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई वो ये कलाम है, बाकी तमाम तफसीर है। तो मतलब आप तो बुनियादी तौर पे सुनते जाएं और समझते जाएं, और जो जो समझ में आए उसे बताते जाएं। एक परसेप्शन मेरा है, एक परसेप्शन है, लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम असल में ढूंढने की कोशिश किसी और चीज को कर रहे हैं। ये अलग बात है कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, दैट्स समथिंग, ये हमारी कम इल्मी या बुनियादी तौर पे लिमिटेड इल्म है। क्योंकि साइंस जो है आपको मालूम है कि उसकी लिमिटेशन है, लेकिन मजहब की या इस पूरी कायनात की जो लिमिट्स है वो नहीं है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, we are trying to understand the things with whatever perception we have. फारूक साहब का एक स्टाइल है, मेरा एक और स्टाइल है कि भाई मैं उसको उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से वो नजर आनी चाहिए। न्यूक्लियर विंटर को अगर हम ये देखें, किसी बच्चे ने ओजोन डिप्लेशन की बात की थी, तो ओजोन डिप्लेशन जो है वो बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि सारे फिनोमेना साइमल्टेनियसली होंगे, वेदर इट इज न्यूक्लियर बॉम्बिंग और न्यूक्लियर विंटर और इट इज लाइक दीज थिंग्स। अच्छा, कुरान ने तो बड़े बरसे से सब चीजों को बता दिया था, अब हमारा समझने का मामला था खाली। When the sight is dazed and the moon is eclipsed and the sun and the moon are joined together. So this is actually JWT theory जो आजकल चल रही है कि एक बड़ा जाइंट किस्म का कोई कोलाइडर है जो टकराने वाला है। ये भी एक बड़ा मसला है, इसको भी इंटरप्रिटेशंस की जरूरत है। When the sun is folded up, when the stars fall, losing their luster. इसका मतलब है बुनियादी तौर पर जिस बात की इशारा हो रहा है वो रोशनी के खत्म होने का है, और यही चीज सबसे खतरनाक है। मेरा ख्याल है कि इस इंटरप्रिटेशन ऑफ डार्कनेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, उनके सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस भी हैं, उनकी लिटरल इंटरप्रिटेशंस भी हैं और इन्वायरमेंटल इंटरप्रिटेशन भी है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वही है जो बच्ची ने कहा कि हमें आगाही की जरूरत है सबसे पहले, और उस आगाही के बगैर शायद मुश्किल है। यह आगाही लोकल लेवल पर भी हो सकती है और यह आगाही बड़े लेवल पर भी। वैसे आपने सुना भी होगा, मेरे ख्याल है मैं IR के लोगों को मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो अगर होते तो वो अच्छी तरह से इन मुहाइदों के बारे में बताते कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग, वरना हमने तो हमारा तो मामला ये है कि हमने कहा, पूछा किसी ने कि एटम बम क्यों बनाया, कहना अपनी हिफाजत के लिए, कहना अब क्या कर रहे हैं, अब उसकी हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स समथिंग दैट वी एक्चुअली डू। रोल ऑफ साइंस एंड फेथ टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिंक होना चाहिए कि मैं अगर बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, और आप अगर बोल रहे हैं तो मैं बगौर सुन रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आए बात। क्योंकि साइंस जो है वो आपको ये बताती है कि चीजें किस तरफ हो रही हैं, और फेथ जो है यानी मजहब जो है वो आपको आपके डिसीजन मेकिंग में, मॉरल डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है। दैट इज द लिंक दैट वी इन अवर सोसाइटी आर मिसिंग एक्चुअली। बहरहाल हम इस फ्यूचर के प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वही बात पे इंसिस्ट कर रहा हूं कि इट्स इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह, सारी टेक्नोलॉजी अपनी जगह, बट अवेयरनेस एंड मॉरल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो मुसलमान होने के नाते समझते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कुरान बार बार कह भी रहा है कि भाई निशानियां हैं, आप तलाश करें। एंड लेट अस कंक्लूड इट विद अ दुआ। मैं अक्सर कहता हूँ, ये बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भाई हमारे सिलेबस क्या है या क्या पढ़ना है हमें, तो मैं कहता हूँ कि इकबाल ने हमारा सिलेबस बता दिया था। कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर एक खूबसूरत अशार मौजूद है, उनको पढ़िएगा जाते हुए और एंजॉय कीजिएगा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख के तू किताब कौन है मगर साहिब किताब नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज साहब और सहना से गुफ्तगू करने का। और अब मैं तमाम स्टूडेंट्स और शिरका और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इलामा फारूक रज़ा तिजानी साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज साहब का, तमाम असातिज़ा कराम, स्टूडेंट्स, बिलखुसूस प्रोफेसर डॉक्टर आज़िज़ा परवीन साहिबा का कि वो उन्होंने इस सेमिनार को अरेंज किया और एक से तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी क्लासेस की तरफ चले जाएँ और उसमें जो क्लासेस हैं, थैंक यू।